کون جان گئے؟ تو کیسے جانے گا؟ میں کیسے جانوں گا؟ اور یہ تو وہ جانے گا نا جو اندھیرے میں اٹھتا ہے، جو تہجد کو آتا ہے، یہ تو وہ جانے گا نا جو اللہ کے دربار میں آتا ہے۔ ہم جان گئے تیری پہچان یہی ہے، ہم جان گئے تیری پہچان یہی ہے، اے ایمان والو۔ یوں نگاہیں اٹھائیں، اللہ کیا بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتیبہ، سبحان اللہ، کتب علیکم الصیام، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے، توجہ، تم پر روزے کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر۔ یہ کیا باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ تم بیٹا کیا کر رہے ہو یار؟ کمال ہے تمہاری، میں سن رہا ہوں اور کسی کو نہیں سنائی دے رہی، سمجھے؟ کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر، تو جو سمجھے اب میری بات کو ظاہر کرنا، روزے تمہارے۔ میں نے ایک سوال کر دیا، اے میرے پروردگار روزے کن کے اوپر ہیں؟ مشیت جھوم کے کہتی ہے قال اللہ تعالی اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کتب کتب، روزے ان کے اوپر ہیں، ایمان ان کے دلوں میں ہے، ایمان ان کے دلوں میں ہے۔ پہلے یوں بھی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ ان کو ایمان والا کیوں کہا؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے اعلان تو میں نے اب کیا ہے، ویسے نہیں کیا، دلوں کے امتحان کے بعد کیا ہے۔ کالذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ایمان ان کے دلوں کے اندر ہے، ایمان دل کے اندر ہے، روزے ان کے اوپر فرض کیے ہیں۔ اے میرے پروردگار اندر اور باہر کی کیا بات ہے؟ مشیت کہتی ہے نماز کو مان لیا دل سے، اسے ایمان کہتے ہیں، پڑھ کے دکھائی اسے اسلام کہتے ہیں، روزے کو دل سے مان لیا ایمان کہلاتا ہے، جب رکھا جائے گا اسلام کہلایا جائے گا، حج کو دل سے مان لیا ایمان کہلایا جائے گا، پریکٹیکل کیا جائے گا تو اسلام کہلایا جائے گا۔ فرمایا جن کے دلوں میں ایمان ہے میں نے انہی کے اوپر روزے فرض کیے ہیں، انہی کے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ ہاں جی ٹھیک ہے یا اللہ، ان کے اوپر تو نے روزہ فرض کیا کر دیا ہے صبح سے لے کے شام تک، پہلے یہ بہت کھاتے ہیں بیچارے، غزوہ تبوک کے موقع پہ صحابہ جا رہے ہیں، بھوک کی اتنی شدت ہے، 10 آدمی ایک ایک سواری پہ باری باری بیٹھتے ہیں، بھوک کی شدت کا یہ عالم ہے کہ ایک چھہارا ایک صحابی منہ میں رکھتا ہے، چباتا نہیں، نگلتا بھی نہیں، تھوڑی دیر منہ میں رکھ کے اس کا ذائقہ محسوس کرتا ہے اور اپنے منہ سے نکال کے دوسرے کو دے دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو دے دیتا ہے، تیسرا چوتھے کو دے دیتا ہے، یوں ہی وہ چھہارا منہ میں آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو کیفیت ہے بھوک کی، یہ تو کیفیت ہے مال کی، یہ تو یا اللہ ان کے لیے 1 مہینے کے روزے ان کو کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے بات ان سے کرنی ہے، روزے تو قیامت تک ہے نا، انہوں نے بھی آنا ہے جنہوں نے دیہڑی میں 10 پان، 20 کپ چائے، 3 ڈبی سگریٹ ہے جی، سویرے سویرے 2 کنڈے دہی دے، ہاں جی چاچا ذرا کو مار دے مدانی بھائی کھلو کے پی جانی۔ اللہ نے کہا تھا کہ یار تم ذرا کم کھایا کرو، تم میں فرشتوں کی استعداد پیدا ہو، یہ دونوں ٹائم ہفتے ہفتے کا کھا لیتے،
بیٹھ جاتے ہیں. میں جہاں اکثر جاتا ہوں، جاتا کیا ہوں، جاتا ہی ہوں، گھر میں تھوڑی رہتا ہوں. سچی بات کہہ رہا ہوں، مبالغہ نہیں کر رہا. تعریف میں نعمت کے طور پہ کہتا ہوں. اللہ معاف فرمائے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پتہ نہیں مجھے تو کتنے مہینے ہو چکے ہیں یہ رائیونڈ کا جب اجتماع ہوں تو اس وقت میں ایک رات میں نے مکمل گھر میں اسٹے کی ہے نہیں. کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. تو جب بھی افطاری کا وقت ہوتا ہے نا تو ساتھی جو ہے نا یہ جی افطاری کر لیں. میں کہتا ہوں یار کھانا کھلا دو مجھے. نہیں جی افطاری تو کریں. میں نے کہا افطاری کر لوں گا تو بعد میں کھاؤں گا کیا. افطاری پہ ہی اتنا کچھ ہوتا ہے جی. کوئی آدمی جو ڈنگر تو تھوڑی ہوتا ہے 3-4 سموسے کھا لے، 5-7 پکوڑے کھا لے، 2 کیلے کھا لے، 1 سیب کھا لے، کھجورے کھا لے، اوپر سے 1 7 اپ پی لے تو بعد میں کیا کھائے گا. میں ادھر پہنچا تو حضرت نے مجھے کہا کہ افطاری کے لیے کچھ. میں نے کہا افطاری کو جوڑے کھانا لا دو. میں نے تو کھانا کھانا ہے. صحیح بات. مطلب تو یہ تھا ہائے ہائے بھونکتے ہیں، وسائل نہیں ہیں، روٹی نہیں ہے جی، بچے کم بناؤ، حالات بڑے خراب ہیں. الو کہیں کے بچے کم بناؤ. کیوں کم بنائیں بھائی؟ جن کے پاس بچے نہیں ہیں، جو بے اولاد ہیں، ہزاروں کے لاکھوں کے ٹیسٹ اور علاج کرواؤں کے بعد بھی بے اولاد. جن کے پاس بچے نہیں ہیں، جو بے اولاد ہیں، ہزاروں کے لاکھوں کے ٹیسٹ اور علاج کروانے کے بعد بھی بے اولاد ہیں، جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ بچے کم بناؤ، جن کے پاس نہیں ہیں ان کو یہ دے سکتے ہیں؟ اور تو جب یہ کسی کو بچے دے نہیں سکتے تو آنے والوں کو روک کیسے سکتے؟ یہ تو مشیت کا فیصلہ ہے. یہ تو تب ہے نا کہ لوگوں سے کہو جی تم کم بناؤ، تو جن کے پاس نہیں ہے انہیں ہم دیں گے. کہاں سے دو گے تم؟ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اہل وطن، میرے معزز سامعین، الحمدللہ ہمارے ملک میں اور ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. دولت کی کمی نہیں ہے، معدنیات کی کمی نہیں ہے. ہاں دکھ سے کہتا ہوں کمی ہے تو دیانتداری کی کمی ہے، کمی ہے تو مساوات کی کمی ہے، کمی ہے تو انصاف کی کمی ہے. کبھی آپ نے یہ سنا ہے جی اس مرتبہ کیلا شارٹ ہو گیا، مولیاں، گاجریں ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، کیا نہیں ہے میرے ملک میں، کیا نہیں ہے میرے وطن میں. لیکن میں کیا کروں، کوئی اسے گھر سمجھے تو صحیح ہے. اور لٹیرو اور ملک و قوم کے بین الاقوامی بدماش ڈاکوؤں اور کھوٹے سکوں، تم نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے. میں جب اسی سال برطانیہ کی وزٹ پہ گیا تو وہاں پہ جا کے جب میں نے ان کا کلچر دیکھا، ماحول دیکھا جس میں مساوات ہے، یکسانیت ہے، تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی زراعت کیا ہے. ہمارے ملک میں چاول ہے، کپاس ہے، گنا ہے، گندم ہے، ترکاریاں ہیں، کیا نہیں ہے ہمارے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں کثرت سے صرف 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک گندم اور دوسرے آلو. ادھر آلو، ہمارے پاس الو. اس نے کہا جی یہ الو ہے، یہ اس کا چھوٹا بچہ ہے، الو لاکھ کا ہے، یہ اس کا بچہ 1.5 لاکھ کا ہے. اس نے کہا جی یہ اس کی قیمت زیادہ کیوں، یہ تو چھوٹا ہے. انہوں نے کہا اس میں 2 باتیں ہیں، یہ صرف الو ہے اور یہ ساتھ الو کا پٹھا بھی ہے. وہ تو صرف الو ہے اور ہمارے ملک کے حکمران الو کے پٹھے. نہیں ہے الو کے پٹھے. غریب کا بچہ دودھ کے فیڈر کو ترسے، ان بے ایمانوں کے کتے بھی مکھن سے ناشتہ کریں. خزانہ نہیں ہے. اے جڑا بین الاقوامی مانگت آیا سی، جڑا انہوں بھج گیا شہزادیاں کو، یہ جب پرائم منسٹر بنا تو اس نے آتے ہی چندہ مانگنا شروع کر دیا. میں نے کہا لو مولوی والا بھی کام چک لیا، ساڈے ہاتھوں یہ بھی گیم گئی. حکومت میں پہلے نہیں کرنے دیتا ہے تو اب یہ ایک چندے والا کام رہتا تھا، وہ بھی اسی نے سنبھال لیا. اس نے کہا اب بس ٹھیک ہے، قرض اتارو ملک سنوارو. میں نے اس وقت بھی اپنی تقریروں میں کہتا تھا کیوں ہیں
کلب تیرے چلے، بیوروکریسی غیر ممالک کے قرضوں پہ ڈانس رقص کرے شراب پی کے، تم ہوٹلوں کو آباد تم کرو، لوٹو تم، اتارے ہم، کیوں؟ وجہ ہم کیوں اتارے؟ قوم کو تم نے دیا کیا ہے؟ تم نے بے مانو قوم کو، تو تم نے بیمار قوم کو تم نے تو بیڈ تک مہیا نہیں کیا. اور تم جب فاروق لغاری صاحب صدر تھے نا تو ان کی بیگم نے کہا کہ یہ پردے مجھے پسند نہیں ہیں، یہ جو لگے ہوئے ہیں نا پردے صدر ہاؤس میں یہ مجھے پسند نہیں ہے. صرف 3 کروڑ کے نئے پردے لگوائے گئے بیگم کی فرمائش پہ، مر جو ڈب کے اور کچھ بغیر. ہاں تم نے ملک کو لوٹا، تباہی مچائی، تم ناکام رہے. چٹائی پہ بیٹھ کر زکات صدقہ خیرات کا مال کھا کر نورانی کتاب پڑھنے والے تم نے سرمایہ داروں سے تاجروں سے ٹیکس لیے، تم نے جائیدادیں ضبط کی، تب بھی تم نے کچھ نہیں کیا. سنو میری بات، ہم نے تمہاری زکات کھا کے بھی تمہاری دی ہوئی زکات کا حق ادا کر دیا. بڑے پڑے پھرتے ہیں جی ہم نے مولویوں کو کھالے دیے ہیں. ادھر ایک آ جانا مولوی جی سنیا 25 ہوئی سن، 50 کا حساب نہیں دیتا تو ادھر سے آ جاتا ہے جی ہم نے زکات نہیں دی، آپ ہم سے پوچھتے ہی نہیں، جب سے کلے کرا لیتے ہیں. کوئی بات ہے بلا؟ زکات دین کرتے ہیں، صدقہ دے کے دین کرتے ہیں. زکات تمہارے گناہوں کا میل ہے، فطرانہ تمہاری غلطیوں کا کفارہ ہے. تم گناہوں کا میل دیتے ہو، ہم تمہیں کاری دیتے ہیں، حافظ دیتے ہیں. فرنگی کا مقابلہ ہو بکائی دیتے ہیں، سیاست کا مقابلہ ہو محمود دیتے ہیں، شریعت کا مقابلہ ہو حق نواز دیتے ہیں. الحمدللہ میں سرا صبر سے کہتا ہوں کہ مدارس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے. تیرا باپ مرنے کے بعد اکڑ کے یوں پڑا ہوتا ہے، چل پڑھا جنازہ اس کا، پراپرٹی پہ تو مرتا ہے، اس کی شاپ تیرے حصے میں، اس کی جائیداد تیرے حصے میں. اور یہ شرف اللہ نے مولوی کو بخشا. میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بزرگ، میں درجہ دل سے کہتا ہوں مدرسے کو عام کر، مسجد کو عام کر. آج ڈش عام ہے، آج ٹی وی عام ہے، آج فحاشی عام ہے. تو عہد کر کہ تو زکات لگا کر، صدقہ لگا کر، خیرات کر کے، ویسے مال دے کر قرآن کو عام کر. نیٹ ورک توڑ جو فحاشی کے انداز میں ہے، اپنا نیٹ ورک لا جس میں قرآن نظر آئے، مصطفیٰ کا فرمان نظر آئے. کتب علیکم الصیام، ہم نے ان کے اوپر روزے فرض کیے. ان کا یا اللہ ان بیچاروں کو کیا ہے 1 مہینے کا. اللہ کہتے ہیں میں انہیں بھی جانتا ہوں جو بعد میں آ کے بہانے بنائے. کسی کو کہنا یار تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا، میرے دودھ ہی نہیں ملا تھا تو پاگل کہیں کا نہ ہو، دودھ نہیں ملا، فیڈر بھی چاہے دودھ نہیں ملا، بہانے کرتا ہے. کیوں نہیں روزہ رکھا؟ ہمت ہی نہیں ہے جی. ان لوگوں کی طرح ہوٹل میں بٹھا دو، وہ آنکھیں پھاڑ کے سی آر کے طرح ساری رات اڈے پہ بیٹھا رہے. 4-5 گھنٹے ہوٹل کے پھٹے پہ بیٹھ کے انڈیا کی بکواس دیکھ سکتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے خدا کا قرآن تراویح میں نہیں سن سکتا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. میں جو سر بسیدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. کہاں جائے؟ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں یہ باتیں آپ کی ذہنی لذت کے لیے نہیں کر رہا. میں دکھ سے کر رہا ہوں، میں تکلیف سے کر رہا ہوں، میں درد سے کر رہا ہوں. اپنے اخلاق سنوارو، اپنے کردار سنوارو. ہے جی آج جس اڈے پہ جاؤ وہاں عورتوں کا کیا حشر ہو رہا ہے،
دختران حوا کا کیا حشر ہو رہا ہے. ماؤں بہنوں بیٹیوں والوں ان کو دیکھ کے اپنے گھر کی طرف نظر کر لیا کرو. کتنا بگڑ چکا ہے معاشرہ. کسی کی بہن کو بہن کیوں نہیں سمجھا جاتا, بیٹی کو بیٹی کیوں نہیں سمجھا جاتا, ماں کو ماں کیوں نہیں سمجھا جاتا. فرشتے نہیں آئیں گے اب اور کوئی ہمیں نہیں کہے گا اللہ نے جو ہمیں دینا تھا دے دیا ہے. اب ہماری اپنی قسمت ہے کہ ہم سنوار لیں یا پہلے سے بھی تباہ کر کے رکھ لیں. میرے معزز سامعین, میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں بزرگوں, دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن نے تمہاری فطرت کا خیال رکھا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری فطرت کو دیکھ کر حوصلہ دے رہا ہوں. کما کتب علی الذین من قبلکم, گھبرانا نہیں. یہ روزے تو ہم نے پہلی قوموں کو بھی دیے تھے. فرق صرف اتنا ہے, پہلی اقوام کے پاس نبی تھا, تمہیں مکمل کر دیا ہے. جو گزشتہ گزر چکے ہیں ان کے پاس رمضان تھا مگر مکمل نہیں تھا, تمہیں میں نے مکمل کر کے دیا ہے. اے میرے رب کریم, ہم جو روزے رکھیں تو روزہ رکھنے سے کیا ہوگا. مشیت جھوم کے کہتی ہے نہ مجھے تیری بھوک سے غرض ہے نہ مجھے تیری پیاس سے غرض ہے, میں اللہ یہ چاہتا ہوں, میری مشیت کا یہ فیصلہ ہے کہ روزہ رکھ رمضان میں آ, قرآن کی تلاوت کر, ذکر و اذکار کے ساتھ, رمضان کا احترام کے ساتھ, روزہ رکھنے کے ساتھ, لعلکم تتقون. اے ایمان والو, میں اللہ یہ چاہتا ہوں تم اعمال کے تو جیسے سمجھو جیسے شرک سے تم بچے ہو, اب عمل کر کے سنت پہ عمل پیرا ہو جاؤ. اب یہاں بھی تقوی اختیار کر لو. میں نے کہا یا اللہ ایک بات بتانا. اس مسجد کے رہنے والے پوچھتے ہیں ابھی کوئی سکت ہے آپ نے 2-4 منٹ نکال لیں گے. یہ سچی بات ہے کہ حضرت کی خصوصی دعا ہے کہ جو اتنا ٹائم ہو گیا ہے, ورنہ ہی تھا بس, یا ان کے مٹروں کا کمال ہے. وہ جو مٹر پکائے ہوئے تھے نا حضرت نے, بڑے خوبصورت تھے, بڑے مزیدار مٹر تھے. گوشت تو اب بھی پڑا ہوگا ماشاءاللہ, جس کو کھینچنا ہو وہ لے لے. مولوی بڑے کنجوس ہوتے ہیں یار. مجھے پتا ہوتا نا کہ مجھے انہوں نے گوشت ایسا کھلانا ہے تو میں شاید مکر ہی جاتا. اللہ بہت دل, سچی بات ہے, میرا دل بہت خوش ہوا ہے یہ مدرسہ دیکھ کے. اور حضرت کی محنت انشاءاللہ العزیز ایک وقت آئے گا ادھر چپ سے لگیں گی انشاءاللہ. پھر میں یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھوں گا سنگے مرمر کو انشاءاللہ. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے. جب آدمی سفر شروع کرتا ہے نا تو کہتا ہے کہ میں کیسے چلوں گا, مگر جب چل پڑتا ہے تو رستے خود بخود نکل آتے ہیں. اے پر ہمارے پروردگار کیوں ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے. توجہ, طالب علم کا جملہ ضائع نہ کرنا. اے میرے رب کریم, تو ہمیں کیوں متقی بنانا چاہتا ہے. مشیت کہتی ہے میں اس لیے تمہیں متقی بنانا چاہتا ہوں. تمہیں موت آئے گی, تم سب مر جاؤ گے, قبر آئے گی, برزخ آئے گی, میدان حشر آئے گا, تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. ایک دن 50,000 برس کا ہوگا, زمین تانبے کی طرح پگھل رہی ہوگی, سورج 1.25 میل کے فاصلے پہ ہوگا. سبھی بندھن ٹوٹ جائیں گے, سبھی رشتے ٹوٹ جائیں گے, سبھی رشتے داریاں ختم ہو جائیں گی. جو آدمی متقی بن کے آئے گا میں اتنے سخت دل میں اللہ اعلان کروں گا, للمتقین مفازا. میں نے متقین کے لیے کامیابی رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا یا اللہ بچہ میٹرک میں کامیاب ہو اسے سند دی جاتی ہے, BA میں کامیاب ہو اسے سند دی جاتی ہے, تجارت میں کامیاب ہو اسے روپے ملتے ہیں. اے میرے پروردگار تیری دی ہوئی کامیابی کی صورت کیا ہوگی, شکل کیا ہوگی. مشیت جون کے کہتی ہے, فرمایا ہدا میں جنت عطا کروں گا اور جنت میں انگوروں کے گھنے باغ عطا کروں گا. کام
कामयाबी के तौर पे जन्नत अता करूंगा, जन्नत में अंगूरों के बाग अता करूंगा। मैंने कहा या अल्लाह, ये तो सारे लोरिये बैठे हुए हैं, बेचारे पार्क में चले जाते हैं, तन्हा जो हो, इनका जी नहीं बहलता, फैमिली साथ लेके जाना चाहते हैं, बेगम साथ लेके जाना चाहते हैं, वाइफ साथ लेके जाना चाहते हैं, तभी बाग में टहलने का मजा आता है जब आदमी के घर वाले साथ हो। बाग का लुत्फ तब महसूस होता है जब बीवी साथ हो, शरीके हयात साथ हो। नसीहत झूम के कहती है हदा मैं बागात भी अता करूंगा और हम उम्र बीवियां भी अता करूंगा। अल्लाह कहते हैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। इधर तो तुम मारे मारे फिर तो मौलवी साहब ने मसला बयान किया जन्नत में 70 हुरें होंगी। आदमी दौड़ के आया कहने लगा जी इतने एक नहीं सांभी जाती अल्लाह फरमाते हैं हाय हाय, अल्लाह फरमाते हैं कि तू जाता है ना इधर दुनिया के अड्डे पे घूमता है, बाग में फिरता है, अपनी साथ होती है देखता दूसरे की तरफ, फिर अपनी ताल लेना कि ये मौसूफ यहाँ भी बदमाशी फरमा रहे हैं, तो फिर कहेगा नहीं मैं तो देख रहा था वो सेट से कितना अच्छा लगता है। फिर साथ उसे भी कहेगा देख लो हैं, ये देखो माशाल्लाह ड्रेस कितना प्यारा है, तुम्हारे बात नहीं खड़ी हुई। अल्लाह फरमाते हैं घबरा नहीं, तू मुत्तकी बन जा, मैं तुझे बीवी नहीं बीवियां दूंगा। तवज्जो तवज्जो, जुमला कहता हूँ, ऐ मेरे बंदे दुनिया में एक तेरी, दो तेरी, चार तेरी, बाकी पढ़ाई होती है, मुत्तकी बन जाना तेरा काम है। ऐसी जन्नत दूंगा तू जिधर भी देखेगा बीवियां तेरी ही नजर आएगी, जिस तरफ तेरा जी चाहे देख। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जन्नत की हूर चेहरे से नकाब उलट दे, जन्नत से लेकर दुनिया तक नूर ही नूर पैदा हो जाए। मैंने कहा या अल्लाह असी कुछ बंदे हैं तो कुछ पाकिस्तानी हैं, आदतां कोई एडियां चंगियां नहीं। आदमी जब बेगम के साथ चल रहा हो ना तो फिर यूं चार फिर जरा टौर से देखता है कि और तो घर में तो बेचारी है मेरा खूब असर बनाती है, तो इधर मैं जरा उसको ना अपने टौर शोर दिखा लूँ। वो वेटर वो बेचारे आ जाए जी क्या बात है, दो 7 अप लेके आओ, फ्रूट चाट भी लेके आना, बेगम के लिए दही पल्ले भी लेके आना, मेरे ज्यादा दही कम एक बेहतरीन प्लेट बना दो। ऐ मेरे परवरदिगार, बेगम के हाथों में हाथ डाल के तेरी जन्नत के बागों में सैर करता रहूं, वेटर की जरूरत पड़ जाए, कुछ पीने की जरूरत पड़ जाए। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे मैंने सब तमाम किए हैं, मैंने इतने हसीनो जमील गिलमान बनाए हैं तेरे लिए, जन्नत की जमीन पे यूं बिखरे नजर आएंगे और जैसे सफेद मोती बिखरे नजर आते हैं। उनका काम क्या होगा, वाका असल दिहा का वाका असल दिहा का, वो छलकते जाम लेके आएंगे। छलकने से क्या मुराद है, कोई जाम उठा के आदमी चलता है तो कदमों की तरफ नहीं देखता, जाम की तरफ देखता है कहीं नीचे ना गिर जाए। जाम कितना होगा, मसीहत झूम के कहती है जितनी तेरे दिल में तलब होगी उतना जाम बर्तन में होगा, उतना पानी उतना जूस उस बर्तन में होगा। रब्बे करीम बाग भी हो, बीवियां भी हो, जाम भी हो, तो बाहर गली में कोई ट्रैक्टर खड़ा करके पां पां करता रहे, मोटरसाइकिल ठुर ठुर ठुर, हाँ जी इधर से जनाबे वाला कोई दरवाजा खड़का रहा जी रक्शे वाले ਨੂੰ ਛੱਡੋ बादशाह, किसी इंडिया का डैक ही लाया होगा तो बड़ी गल अन्नी पै जाती उस। तो फिर बेचारे शरीफ तबा के लोग जो होते हैं फिर वो कभी पर्दा आगे करते हैं, कभी विंडो बंद करते हैं, पड़ोसी को कुछ नहीं कहते क्योंकि कोई इखलाक तो है ही नहीं। जरा सा दरवाजा करता यार तेरी मेहरबानी तूने सुनना है थोड़े घर लाया ही है, मैं अपने घर नहीं बैठा यूं है, इखलाक तो है ही नहीं, बात करने का तो सलीका है ही नहीं। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में हुनूद, ये वो मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। ऐ मेरे रब्बे करीम कोई डिस्टर्ब ना करने आ जाए,
اللہ فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہیں نہیں، کوئی بےہودہ بات وہاں نہیں ہوگی، کوئی لغو بات نہیں ہوگی۔ توجہ کیجئے، میں نے کہا یا اللہ ایک بات تو بتانا، دنیا کی چند روزہ زندگی میں تھوڑے سے روزے رکھ لیے، تھوڑی سی نمازیں پڑھ لی، تھوڑے سے آنسو بہا لیے، ایک ہی جان تھی، فائر لگوایا دین کے لیے، شہادت کا پیالہ 1 منٹ میں پی لیا، تو نے اتنی بڑی عنایت کیوں کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جزا من ربی کا، یہ تیری نماز کا بدلہ ہے، یہ تیرے روزے کا بدلہ ہے، یہ تیرے حج کا بدلہ ہے، استاد کی خدمت کا بدلہ ہے، مسجد کی تعمیر کا بدلہ ہے، مدرسے سے تحول کا بدلہ ہے، پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کا بدلہ ہے، یہ میں بدلہ دے رہا ہوں۔ اے میرے رب کریم، میں نے عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے، بدلہ زیادہ مل رہا ہے۔ مشیت جرم کے کہتی ہے تو نے عمل اپنی توفیق کے مطابق کیا ہے، میں نے بدلہ اپنی شان کے مطابق عطا کرنا ہے، اپنے کرم کے مطابق عطا کرنا ہے۔ جزا من ربی کا عطا الحساب۔ اب جس کے جی میں آئے پھیلائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ آخر دعوانا دعا کریں الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ سب کا آنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما۔ اللہ جس صاحب نے یہاں پہ قرآن مجید سنایا ہے، جن احباب نے سنا ہے، سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کا احترام ہم سے نہیں ہو سکا، ہماری کوتاہیاں معاف فرما۔ جو دن رہ گئے ہیں پورے پورے اہتمام کی، اکرام کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ تیرے گھروں کو، مساجد کو، مدارس کو آباد کرتے ہیں، ان کے گھروں کو دنیا و آخرت میں آباد فرما۔ مجھے یہاں آ کر اطلاع موصول ہوئی ہے کہ حضرت قاری صاحب کی مسجد کا چھت گرنے سے اہل محلہ کے چند بچے شہید ہو چکے ہیں۔ بہت صدمہ ہوا ہے، بہت دکھ ہوا ہے۔ میرے اللہ ان معصوموں کو ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ والدین کو، بہن بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو اپنی عقل کے مطابق صرف تکلیف محسوس کر سکتے ہیں، دکھ محسوس کر سکتے ہیں، تیری اس حکمت میں راز کیا ہے، اس میں بہتری ہمارے لیے کیا ہے، وہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہے۔ اس کام میں جتنے شر ہیں وہ ختم فرما دے، جتنی بہتریاں بلائیاں ہیں ہمیں عطا فرما دے، اسلام کو غالب فرما دے، مجاہدین کی مدد فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اولاد نرینہ عطا فرما دے، جن کی اولادیں ہیں نیک ایک صالح بنا دے، دعاؤں کو قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔